اعداد ابجد کی شرعی حیثیت۔ سوال ہے، کیا بسم اللہ اور قرآنی آیات کو اعداد کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی دو ٹوک بات کیا کرو۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں زندگی گزارنے کے آداب بتائے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس فرامین کے ذریعے عملی نمونہ پیش کر کے ان کی مکمل وضاحت فرما دی ہے۔ چند باتیں جن کو توجہ میں لانا ضروری ہے۔ نمبر 1، ان اسلامی آداب سے ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان اپنے ہر کام میں اللہ کا نام لے۔ مسلمانوں کو ہر اہم کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ تحریر میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں، سرداروں کو جو مکتوب ارسال فرمائے، ان سب میں بسم اللہ لکھی گئی۔ نمبر 2، کچھ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے 786 کا ہندسہ اختیار کر لیا ہے، اور عوام میں بھی یہی عدد رائج ہو گیا ہے، حالانکہ شریعت میں اعداد کو کبھی بھی الفاظ کا بدل تسلیم نہیں کیا گیا۔ البتہ یہود میں یہ چیز پائی جاتی تھی، اور وہ الفاظ کو اعداد کی صورت میں استعمال کرتے تھے۔ یہود و نصارہ میں 7 اور 14 کے عدد کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس لیے ان کی مذہبی کتابوں میں 7ویں سال کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور ان کے لیے خاص احکام بھی موجود ہیں۔ اسی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب نامہ کو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جناب مسیح علیہ السلام تک 14 ناموں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مسیح علماء اس بات کی ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ 14 کا عدد 7 کا دگنا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ لفظ داؤد، جسے عبرانی زبان میں دودھ کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اس کے اعداد 14 ہیں۔ اس سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے روحانی وارث ہیں۔ نمبر 2، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حساب جمل یعنی حروف اعداد کے ہیر پھیر کے بانی اور اس پر ایمان رکھنے والے غیر مسلم اہل کتاب ہیں۔ مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حروف مقطعات جو صورتوں کے شروع میں ہیں اور الگ الگ حرف کے طور پر پڑھے جاتے ہیں، ان کے متعلق کتب تفسیر میں یہ روایت موجود ہے کہ یہود نے جب یہ حروف سنے تو ان کا خیال تھا کہ اس سے مراد مدت ہے، اور اس نبی کی مدت اتنا عرصہ رہے گی۔ چنانچہ الف لام میم کو سن کر ایک یہودی عالم نے کہا کہ مسلمانوں کا نبی تو محض 71 سال باقی رہے گا۔ جب اسے بتایا گیا کہ قرآن میں الف لام میم صاد بھی موجود ہے، تو اس نے کہا کہ یہ 161 سال ہو گئے۔ پھر اسے بتایا گیا کہ قرآن مجید میں الف لام را بھی موجود ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تو زیادہ ہو گئے۔ پھر جب اس کے سامنے الف لام میم را پیش کیا گیا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ مجموعی تعداد 271 سال بنتے ہیں۔ آخر کہنے لگا کہ مسئلہ الجھ گیا ہے، ہمیں معلوم نہیں ان کا کیا مقصد ہے، جبکہ ان حروف کی حقیقت کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ نمبر 4، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حروف اور اعداد کو ایک دوسرے کا بدل قرار دینے کا تصور
یہودیوں کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ علاوہ ازیں مسلمانوں کی روزمرہ زندگی میں بھی اعداد کو الفاظ کا بدل سمجھنے کا تصور موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کا نام انور ہے تو اس کو 256 صاحب کہہ کر نہیں بلایا جاتا، نہ قریشی صاحب کو 230 کہنا پسند ہے۔ اگر مولانا صاحب کی بجائے 128 صاحب کہہ دیا جائے تو یقیناً مولانا صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے مقدس نام کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے؟ نمبر 5، اس کے علاوہ ایک عدد ضروری نہیں کہ ایک ہی عبارت کو ظاہر کرے، بلکہ اس سے زیادہ عبارتوں کے مجموعی عدد کے بھی مساوی ہو سکتا ہے۔ مثلا یہی عدد 786 جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل قرار دیا جاتا ہے، ہندوؤں کے معبود کرشن کے نام کا نعرہ ہرے کرشنا کے اعداد کا مجموعہ ہے۔ نمبر 6، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر اعداد الفاظ کا بدل ہیں تو کیا ہم اپنے معاملات میں ان کا اس لحاظ سے استعمال قبول کر سکتے ہیں؟ مثلا ایک شخص آپ سے کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھاؤ، تو وہ کہتا ہے 786 کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، تو کیا آپ تسلیم کر لیں گے؟ اس نے اللہ کی قسم کھائی ہے، لہذا اس کی بات پر اعتبار کر لیا جائے۔ اسی طرح نکاح کے موقع پر دولہا کہے میں نے 138 کیا، تو کیا اسے قبول کا درجہ دیا جائے گا؟ لہذا نکاح منعقد ہو گیا یا نہیں؟ کوئی اپنی بیوی سے کہے جا تجھے 140 ہے، تو کیا اسے طلاق سمجھا جائے گا؟ یقیناً کوئی سمجھدار اس منطق کو قبول نہیں کرے گا۔ نمبر 7، پھر کیا وجہ ہے کہ جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے اللہ تعالیٰ کے مقدس نام کے لیے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے لیے پسند کر لیا جاتا ہے؟ ایک مومن کے لیے اس کا تصور بھی ناقابل قبول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ 786 اس لیے لکھتے ہیں تاکہ اللہ کے پاک نام کی بے حرمتی نہ ہو۔ کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہو تو اسے ادب سے رکھنا چاہیے، لیکن 786 لکھا ہو تو اس قدر احتیاط کی ضرورت نہیں۔ ان حضرات کی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں 786 بسم اللہ کا بدل نہیں ہے، اس لیے اس کا احترام کرنا ضروری نہیں، ورنہ اگر عدد بھی بسم اللہ ہے تو اس کا احترام بھی اسی قدر ضروری ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ 786 کا عدد بسم اللہ کا نعم البدل صرف تحریر میں سمجھا جاتا ہے، زبان سے بولنے میں نہیں، ورنہ کھانا کھاتے ہوئے بھی 786 پڑھ کر کھانا شروع کر دیا جائے اور تلاوت کرتے ہوئے بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر نماز کے لیے اذکار کے اعداد نکال لیے جائیں تو بڑی آسانی سے جھٹ پٹ نماز سے فراغت حاصل ہو جائے گی۔ لہٰذا معزز سامعین، گزارش ہے کہ وہ 786 کا عدد استعمال کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام اور مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کریں، تاکہ وہ یہود و نصارہ کی نقل سے بچتے ہوئے اللہ کے نام کی برکتوں کا فیض حاصل ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔